السلام علیکم ناظرین، فلموں میں سے آج ہم جس فلم کا ریویو اور ایکسپلینیشن کرنے جا رہے ہیں وہ ہے 2021 میں ریلیز ہوئی بالی ووڈ فلم چہرے۔ ناظرین، یہ ایک کرائم تھرلر ڈرامہ مسٹری مووی ہے جس میں عمران ہاشمی اور امیتابھ بچن جیسے لیجنڈ اداکاروں نے اپنے اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں۔ تو بنا دیر کیے چلتے ہیں فلم کی سٹوری کی طرف۔ تو ناظرین، فلم کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ ایک انتہائی خراب موسم برف باری میں ایک ڈرائیور اپنی گاڑی چلاتے ہوئے روڈ پہ لے کے جا رہا ہے، شاید وہ دہلی جانا چاہتا ہے۔ پھر آگے چل کر اسے دہلی کا ایک سنگ میل نظر آتا ہے جہاں دہلی کے دو ڈائریکشن کو بتایا جا چکا ہوتا ہے، ایک شارٹ کٹ اور ایک لانگ راستہ۔ تو وہ ڈرائیور شارٹ کٹ راستے کو چن لیتا ہے۔ جس راستے پر ڈرائیور جا رہا ہے اچانک اس راستے پر ایک درخت گرتا ہے اور خراب موسم کے اندر اس طرح حادثہ رونما ہوتا ہے تو گاڑی مشکل سے وہ روکتا ہے اور ایکسیڈنٹ ہونے سے بچ جاتا ہے۔ تو ڈرائیور پریشان سی حالت میں باہر نکلتا ہے، لیکن وہیں اس کو ایک آدمی مل جاتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ اس وقت راستہ خراب ہے اور اسے کھلنے میں تقریباً 1 دن جیسے زیادہ بھی لگ سکتا ہے، تو آپ کو اپنا کوئی انتظام کر لینا چاہیے۔ تو ڈرائیور اسے پوچھتا ہے کہ یہاں کوئی قریبی گیسٹ ہاؤس ہے، تو وہ راستے میں ملنے والا آدمی اسے بتاتا ہے کہ آپ خوش قسمت ہیں کہ میں آپ کو مل گیا، ورنہ اتنے خراب موسم میں یہاں کچھ نہیں ملتا۔ تو یہیں میرے ایک دوست کا گیسٹ ہاؤس ہے، اس کا گھر ہے، میں وہاں جا رہا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ آنا چاہیں تو آ لیں۔ اتنے میں جب گھر کا دروازہ نوک ہوتا ہے تو گھر کے مکین جو پہلے سے اس کے اندر موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، جیسے کہ پہلے سے وہی اس شخص کے انتظار میں تھے۔ تو گیٹ کھلنے پر وہ لانے والا شخص سب کا تعارف کراتا ہے۔ دروازہ کھلنے پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کو وہ یہاں لے کے آیا ہے اس کا نام ہے سمیر مہرا، اور جس شخص نے ریسیو کیا وہ ہے جگدیش آچاریہ۔ آگے جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گھر کے اندر کچھ اور افراد بھی موجود ہیں، ایک لڑکی ہے ہینا اور ایک اور شخص موجود ہے۔ سمیر مہرا جس نگاہ سے اس لڑکی کو دیکھتے ہیں تو سامنے والے محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ کسی اچھے کردار کے آدمی نہیں ہیں۔ تو سمیر مہرا کو بیٹھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہاں ایک اور شخص کی بھی آمد ہونے والی ہے، وہ لطیف زیدی نامی ایک شخص ہے جو وہ آ رہے ہیں۔ سمیر مہرا کو اندر جا کے پتہ چلتا ہے کہ آج اس گھر میں ایک چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر اور سب دوست اکٹھے ہونے والے ہیں۔ ابھی ایک دوست رہتے ہیں جن کا نام لطیف زیدی ہے، سب ان کے منتظر ہیں۔ اسی اسنا میں وہ جس دوست کا انتظار ہوتا ہے لطیف زیدی یعنی کہ امیتابھ بچن، وہ بھی تشریف لے آتے ہیں اور ان کے دوست ان سے کہتے ہیں کہ آج ہم آپ کا بیسٹ پرفارمنس دیکھنا چاہتے ہیں، جیسے کہ ناظرین وہ پہلے سے ہی اس سب کے انتظار میں تھے۔ تو ناظرین یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زیدی صاحب جو کہ امیتابھ بچن، ان کی آبزرویشن پاور بہت مضبوط ہے۔ وہ گھر آتے ہی پوچھتے ہیں کہ وہ شخص کہاں ہے جو بھی آیا ہے۔ وہ ایک بہت بڑی کمپنی کا CEO ہے، شادی شدہ ہے اور دلی میں رہتا ہے۔ تو پوچھے جانے پر زیدی صاحب یہ بتاتے ہیں کہ یہ سب انہوں نے آبزرویشن سے حاصل کیا ہے کہ جب وہ باہر آئے تو سامنے گاڑی کھڑی ہوئی تھی، گاڑی پر دلی کا نمبر لگا ہوا تھا اور چابی اس کے باہر گری پڑی تھی، اس لیے میں نے یہ سب ایزمپشنز کی ہیں۔ تو ناظرین آگے چل کے ہمیں مزید پتہ چلتا ہے کہ امیتابھ بچن یعنی کہ زیدی صاحب وکیل تھے اپنی زندگی میں، اور وہ ایز اے پروسیکیوشن لائر پریکٹس کرتے تھے، اور دوسرے بولر صاحب جو ہیں وہ اپنی زندگی میں وکیل تھے اور ایز اے ڈیفینس لائر تھے، اور جگدیش صاحب ایز اے جج تعینات رہے، اور چوتھے ان کے دوست وہ بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جلاد ہیں۔ تو یہ سب لوگ اپنی ریٹائرمنٹ کی زندگی یہاں گزار رہے ہیں۔ اتنے میں زیدی صاحب سمیر صاحب کا ایک کیس دیکھتے ہیں جس میں سگریٹ کیس ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ود لو فرام NO۔ تو زیدی صاحب ان سے پوچھتے ہیں کیا یہ آپ کی وائف نے دیا؟ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ میری فرینڈ نے دیا ہے، یعنی گرل فرینڈ نے۔ تو آگے چل کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب لوگ آج رات ایک کھیل کھیلنے والے ہیں جس کی انہوں نے شروعات کی تھی ریٹائرمنٹ کے بعد، کہ یہ بور ہو رہے تھے تو انہوں نے سوچا کیوں نہ کھیل کھیلا جائے۔ اس میں ہر روز یہ پرانے کیسز کھولتے ہیں، ان کو چیف ڈیفینس کونسل ڈیفینس کرتے ہیں، چیف پروسیکیوشن کونسل یعنی کہ زیدی صاحب انہیں پروسیکیوٹ کرتے ہیں، اور جگدیش صاحب جو ہیں وہ اس کیس کا فیصلہ سناتے ہیں، اور ان کیس کے رزلٹس بہت مختلف نکلتے ہیں۔ کسی بھی تاریخی کیس کو اٹھاتے ہیں جو پہلے ہو چکا ہے، اس سے مختلف بھی ہو سکتا ہے یا اس جیسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو نئے آنے والے مہمان سمیر کو کہتے ہیں کہ آپ آج ہمارے اس کھیل میں حصہ لیں، آج آپ پر کوئی کرمنل ایفنس ڈالا جائے گا اور اس کو آپ کو پلیڈ کرنا ہے آگے، یہ کیس ہوگا، یہ دلچسپ کھیل ہے، آپ کو اس میں حصہ لینا چاہیے۔ تو وہ اس کو کھیلنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ تو ناظرین کیس کی کارروائی شروع ہوتی ہے اور سمیر صاحب کو علیحدہ کمرے میں لے جایا جاتا ہے بلر صاحب کے ساتھ۔ تو بلر صاحب ان سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے پہلے ہی بتا دیں کہ اب یہ کھیل شروع ہونے والا ہے، آپ مجھے بتا دیں ہم کس جرم پر آپ کا کیس شروع کریں، کیونکہ اگر ہمیں جرم کا اندازہ ہوگا تو ہم آپ کا کیس اچھے طریقے سے ڈیفینس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو زیدی صاحب اپنی مرضی کا کوئی بھی الزام آپ پہ لگائیں گے اور پھر ہمیں اسے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن سمیر صاحب آگے سے کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی جرم نہیں کیا اور نہ ہی میں نے ایسی کوئی حرکت کی کہ مجھے اس کے لیے ڈیفینس کرنا پڑے، آپ کھیل کھیلیں، میں اس کو انجوائلی دیکھوں گا۔ اب کیس کی کارروائی میں پروسیکیوٹر ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں، ان سے شادی کے ریلیٹڈ، ان کے بچوں کے ریلیٹڈ، تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی ایک بیوی ہے اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے، اور وہ اپنے اس بیٹے کی تصویر بھی دکھاتے ہیں پروسیکیوشن لائر زیدی صاحب کو۔ تو زیدی صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ اتنے خراب موسم میں آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ آپ اتنی بڑی ڈیل کرنے کے لیے یہاں سے جا رہے ہیں، آپ کی وائف نے آپ کو نہیں روکا؟ تو سمیر صاحب آگے سے کہتے ہیں کہ ان کی وائف کو جب میں نے انہیں بتایا کہ میں کروڑوں کی ڈیل کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو ان کی ساری فکر ختم ہو گئی، اس لیے میں یہاں چلا آیا۔
تو کیس کے شروعات میں سمیر صاحب بتا دیتے ہیں کہ وہ پہلے اتنے کامیاب آدمی نہیں تھے، وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے شروع میں ایک پراپرٹی کا کام کیا جس میں تھوڑی سی ان لافل ایکٹیویٹیز بھی تھی، اور پھر انہوں نے انتہائی مشکل سے زندگی کو جھیلتے ہوئے اس مقام پر پہنچے جس میں انہوں نے کچھ غلط کام بھی کیے ہیں۔ تو بات کرتے ہوئے سمیر صاحب کہتے ہیں کہ ان کے کیریئر کی سب سے بڑی رکاوٹ ان کے کمپنی کے ڈائریکٹر اوسوال صاحب تھے، تو اب وہ بھی نہیں رہے۔ تو یہ بات کر کے وہ پھنس جاتے ہیں، تو پروسیکیوشن ان سے پوچھتا ہے کہ اب آپ نے راستے سے ہٹا دیا۔ گو فرض یہ کہ وہ کچھ دنوں پہلے دنیا سے چلے گئے۔ تو پروسیکیوشن سے کہتا ہے کہ آپ نے یہ خبر انتہائی بےہودہ انداز میں بتائی ہے، آپ کے چہرے پر غم نظر نہیں آتا۔ تو سمیر صاحب آگے سے انہیں بتاتے ہیں کہ غم کس لیے نظر آئے گا، وہ انتہائی کھڑوس اور انتہائی بدترین آفیسر تھا، اس لیے ہم سب اس سے تنگ تھے۔ اس کے جانے سے ہم سب کو خوشی ہوئی ہے، اور مجھے خوشی اس لیے ہوئی ہے کہ مجھے ان کے بعد ترقی ملی ہے۔ پروسیکیوشن وکٹم پہ اس بات کا الزام لگاتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اوسوال یعنی کہ ان کے چیئرمین کا قتل کیا ہے سمیر صاحب نے، ان کے پاس اس کا موٹیو ہے چیئرمین شپ، اور دوسرا ان کے لہجے سے کسی غم کا اظہار نہیں ہو رہا۔ تو پروسیکیوشن کہتے ہیں کہ میرا یہ الزام ہے کہ ان کو قتل کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، کیس کی اسٹڈی کے دوران پروسیکیوشن مسٹر سمیر پہ الزام لگاتا ہے کہ ان کا افیئر رہا ہوگا مسٹر اوسوال یعنی کہ ان کے چیئرمین کی وائف کے ساتھ، اور انہوں نے اس کو انہیں بدلہ لینے کے لیے استعمال کیا اور نیچے دکھانے کے لیے، اور نتیجہ تو ان دونوں نے مل کر اسے قتل کیا۔ آج وہ اس کامیابی پر ہیں، لیکن ڈیفینس لائر ان سے کہتے ہیں کہ یہ الزام غلط ہے۔ میں اپنے کلائنٹ سے خود پوچھتا ہوں کہ وہ خود بتائیں گے کہ وہ ان کی وائف کے ساتھ ان کے ریلیشن کیسے تھے اور وہ ان سے کن سچویشن میں ملے تھے۔ تو مسٹر سمیر بتاتے ہیں آج کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ایک کلب میں انہیں ملے، اور کلب میں ان کی وہ چیز گر گئی تھی، اسے دینے کے لیے واپس گئے، انہیں گھر چھوڑ کے آئے۔ وہاں جا کے انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے چیئرمین کی جو بیوی وہ انتہائی تنہا ہے، اکیلی رہتی ہے، اور ان کا شوہر ان پہ ظلم کرتا ہے۔ اس طرح کافی دن کا ریلیشن رہتا ہے، اور پھر ایک دن اوسوال کی وائف انہیں کال کر کے کہتے ہیں کہ میں گھر میں اکیلی ہوں۔ مسٹر سمیر سے کہتے ہیں کہ وہ آ جائیں اور مجھ سے ملیں، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ تو اسی اثناء میں مسٹر سمیر جب ان کے گھر پہنچتے ہیں تو وہاں وہ دیکھتے ہیں کہ سب گھر کو تالا لگا ہوا ہے، اور اوسوال کی جو وائف ہیں یعنی کہ ان کی موجودہ گرل فرینڈ، اسے انتہائی ظلم کے ساتھ باندھ کر ایک کونے میں رکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر وہ کچھ دیر نہ پہنچے تو ان کی جان چلی جاتی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہانی کچھ یوں چل رہی ہے کہ ان کی وائف نے اور مسٹر سمیر نے مل کر یہ پلان بنایا کہ مسٹر اوسوال دل کے مریض ہیں، ہم اپنے افیئر کی ایک ویڈیو بناتے ہیں، کچھ نازیبا سے ویڈیو، جب میں وہ انہیں جا کے پلے کر کے دکھاؤں گا تو یہ شوق ان کے لیے بہت ہوگا اور وہ مر جائیں گے۔ تو اب تک کہ سمیر کی کہانی سے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ وہاں گولف کورس میں ملنے کے لیے گئے، ان کی وائف وہاں کھڑی تھی، انہوں نے جیسے ان کو میسیج بھیجا، ویڈیو میسیج، جب انہوں نے دیکھا تو وہ دل کے دورے سے گرے اور انتقال کر گئے۔ لیکن پھر بعد کی سٹوری میں ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ اوسوال کی جو وائف ہوتی ہے وہ ایک انگریز کے ساتھ افیئر میں ہوتی ہے، اور اس نے استعمال کیا ہوتا ہے سمیر کو اپنے افیئر کو بچانے کے لیے۔ اب سارا قتل کا الزام بھی وہ اس پہ لگا کے خود بچ جانا چاہتی ہے، لیکن سمیر کو عین وقت بر وقت اس بات کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ ویڈیو بنا لیتا ہے ان کی، اور وہ مسٹر اوسوال کی وائف سے کہتے ہیں کہ مجھے 3 کروڑ روپے آپ دیں ورنہ میں آپ کی یہ ویڈیو لوگوں تک پہنچا دوں گا کہ آپ نے اپنے شوہر کو قتل کیا ہے۔ تو اسی پروسیڈنگ کے دوران مسٹر پروسیکیوشن ثابت کر دیتے ہیں کہ اس قتل میں مسٹر سمیر کا اتنا ہی ہاتھ ہے جتنا کہ ان کی وائف کا۔ تو اس کھیل کو بگڑتے ہوئے سمیر صاحب محسوس کر لیتے ہیں کہ اب ان کی جان کو یہاں خطرہ ہے، تو وہ رات کو بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جہاں بھی وہ بھاگنا چاہتے ہیں انہیں ہر راستہ بند ملتا ہے۔ تو سمیر صاحب اپنے بھاگنے کے تمام راستے مسدود پا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور کورٹ کی بقیہ کارروائی پھر شروع کی جاتی ہے، اور اس میں پروسیکیوشن ان پر ایک انتہائی گلٹ آمیز الزام لگاتے ہوئے ان کے پھانسی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور عدالت انہیں پھانسی کی سزا سنا دیتی ہے۔ تو جیسے ہی ان کی عدالت انہیں پھانسی کی سزا سناتی ہے، کیس ختم ہوتا ہے، تو وہ کلا آپس میں بات کر رہے ہیں، تو مسٹر پروسیکیوشن لائر بتاتے ہیں کہ مجھے تو ان پہ پہلے سے شک پڑ گیا تھا کہ میں جب باہر آیا تو ان کی گاڑی جو ہے وہ نتاشا اوسوال کے نام پہ رجسٹر تھی، مجھے لگا کہ شاید ان کی وائف ہوں گی، تو مجھے اندر آ کے پتہ چلا کہ اوسوال ان کے باس کا نام ہے، اور بعد میں ثابت ہوا کہ نتاشا ان کی بیوی ہے، تو مجھے تب ہی شک ہو گیا تھا کہ درمیان میں کچھ گڑبڑ ہے۔ تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گھر سارا جو ہے وہ سروائلنس میں تھا، سارے کیمرے لگے ہوئے تھے، پوری کیس کی کارروائی ریکارڈ کی جا چکی ہے، اور وہ صبح ہائی کورٹ کے کرائم برانچ میں بھجوا دی جائے گی۔ جب مسٹر سمیر کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ گولیاں چلاتے ہیں، کتے کو زخمی کر دیتے ہیں، اور بھاگتے بھاگتے وہ گیٹ سے باہر نکلتے ہیں اور ایک آبشار کی نظر ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی وہیں مر جاتے ہیں۔ اور ان کے مرتے ہی اگلے روز نتاشا اوسوال یعنی کہ مسٹر اوسوال کی بیوی اسی گھر میں آتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ ان کی گاڑی بھی مل چکی ہے، ان کی لاش مل گئی ہے، لیکن وہ موبائل نہیں مل رہا، وہ کمپنی کی پراپرٹی ہے، تو آپ مجھے واپس کر دیں۔ اس موبائل کے اندر اس کی وہ ویڈیو تھی جن پر سمیر انہیں بلیک میل کر رہا تھا۔ تو یہ چاروں افراد دوبارہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ آج رات ہمارے گھر رہیں، ہم ایک کھیل کھیلیں گے، آپ کو اس کھیل میں مزہ آئے گا، اور فلم ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ وہ اسے بھی صبح تک پھانسی کی سزا سنا چکے ہوں گے۔
تو امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئے گی. اگر آپ کسی مووی کو اور ایکسپلینیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.